اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائر انفو چینل۔ اگرچہ اعداد و شمار تو مدتوں سے ہی چیخ چیخ کر حقائق بتلاتے رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس معاملے کو اپنے ہی انداز اور پسند کے مطابق دیکھتے ہیں۔ آپ کو وہ زمانہ تو یاد ہی ہوگا جب اس دنیا کے اکثر و بیشتر ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ مسلمان اپنی ہی قدر و منزلت کھو بیٹھے، اور کیوں آج دنیا کے بیشتر نظام اور وسائل پر یہودی قابض ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ان حقائق اور تجزیات پر غور کرتے ہیں۔ حقیقت کا پتہ آپ کو خود بخود لگ جائے گا۔ اس ویڈیو میں دی گئی اکثر معلومات کا تعلق مستند مصادر سے ہیں۔ عمومی طور پر مذکورہ اشخاص اور اداروں کے بارے میں ویکیپیڈیا پر صفحات موجود ہیں۔ اعداد و شمار کے آئینے میں دنیا بھر میں یہودیوں کی کل تعداد 1,40,00,000 اور اس تعداد کی تقسیم مختلف ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ امریکہ میں 70 لاکھ، ایشیائی ملکوں میں 50 لاکھ، یورپ میں 20 لاکھ، افریقی ملکوں میں 1 لاکھ۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کل تعداد 1,50,00,000,000۔ اس تعداد کی تقسیم مختلف ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے امریکہ میں 60 لاکھ، ایشیا اور مشرقی وسطی کے ملکوں اور ریاستوں میں کل تعداد 1 ارب، یورپ میں 4,40,00,000,000، افریقی ملکوں میں 40 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ اس دنیا کی 20% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک ہندو کے مقابلے میں 2 مسلمان ہیں۔ اس دنیا میں ہر ایک بدھ مت شخص کے مقابلے میں 2 مسلمان ہیں۔ اس دنیا میں ہر یہودی شخص کے مقابلے میں 107 مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود بھی صرف 1,40,00,000 یہودی 1.5 ارب مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے حقائق اور اعداد و شمار کو مزید پلٹتے ہیں۔ جدید تاریخ کے کچھ روشن نام جو کہ یہودی ہیں، جیسے کہ البرٹ آئنسٹائن یہودی، سیگمنڈ فرائڈ یہودی، کارل مارکس یہودی، پال سمویلسن یہودی، ملٹن فریڈمین یہودی۔ اس طرح طب و جراحت کی اہم ایجادات میں جو مشہور یہودی نام ہیں: ٹیکہ لگانے والی سرنج اور سوئی کا موجد بنجمن روبن یہودی۔ اس طرح سے پولیو کے علاج کا موجد جوناس سالک یہودی، خون کے کینسر لوکیمیا کے علاج کا موجد جیریڈ ٹرودھ ایلیون یہودی، یرکان کا پتہ لگانے اور اس کے علاج کا موجد باروخ سموئیل یلومبرگ یہودی، بیکٹیریائی اور جنسی امراض کے علاج کا موجد یال ارلیخ یہودی، متعدد امراض کے علاج کا موجد ایلی میچنیکوف یہودی، متعدی امراض کے علاج کا موجد ایلی میچنیکوف یہودی، غدود کے امراض اور ریسرچ کا اہم ترین نام اینڈریو شالی یہودی، نفسیاتی امراض میں ریسرچ کا اہم ترین نام ایرون ییک یہودی، مانع حمل دواؤں کا موجد گریگوری یکس یہودی، انسانی آنکھ اور اس کے نیٹ ورک میں ریسرچ کا اہم ترین نام جارج والڈ یہودی، کینسر کے علاج میں ریسرچ کا اہم ترین نام سٹینلی کوبین یہودی، گردوں کی دھلائی کا موجد وائم کلوف یہودی۔ ایجادات جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا جو کہ یہودیوں نے کی: کمپیوٹر کے CPU کا موجد سٹینلی میزر یہودی، ایٹمی ری ایکٹر کا موجد لیو زیلینڈ یہودی، فائبر آپٹیکل شعاعوں کا موجد پیٹر شیلز یہودی، ٹریفک سگنل لائٹس کا موجد چارلس ایڈار یہودی، سٹینلیس سٹیل کا موجد سٹینلیس سٹیل یینو سٹیراس یہودی، فلموں میں آواز کا موجد ایسادور کیسی یہودی، مائکروفون اور گراموفون کا موجد ایمائل برلائنر یہودی، ویڈیو ریکارڈر VCR کا موجد چارلس جینسبرگ یہودی، مشہور مصنوعات اور برانڈ پولو رالف لورین یہودی، لیوائز جینز
لیوائی ستراواس یہودی، اسٹوریکس ہیوارڈ شولٹرز یہودی، گوگل سرجی برین یہودی، ڈیل مائیکل ڈیل یہودی، اوریکل لاری ایلیسون یہودی، ڈونا کاران یہودیہ، باسکن اینڈ روبنز ایرف روبنز یہودی، ڈنکن ڈونٹس ایلیام روزنبرگ یہودی۔ ملکی اور عالمی سیاست کے اہم ترین نام جو کہ یہودی ہیں، جس میں سر فہرست ہنری کسنجر امریکی وزیر خارجہ یہودی، رچارڈ لیوین ییل یونیورسٹی کا سربراہ یہودی، ایلان جیرنزیان امریکی ریزرو فیڈرل کا چیئرمین یہودی، میڈلین البرائٹ امریکہ کی وزیر خارجہ یہودی، جوزف لیبرمین امریکہ کا مشہور سیاستدان یہودی، کاسپر وینبرگر امریکہ کا وزیر خارجہ یہودی، میرکسن لیٹوزیوف سوویت یونین کا وزیر برائے امور خارجہ یہودی، ڈیوڈ مارشل سنگاپور کا وزیر اعظم یہودی، آئزک آسٹریلیا کا صدر یہودی، بینجامن ڈزرائیلی یونائیٹڈ کنگڈم کا وزیر اعظم یہودی، یفگنی یریماکوف روس کا وزیر اعظم یہودی، ہیری گولڈ واٹر امریکہ کا مشہور سیاستدان یہودی، جارج سمبایو پرتگال کا صدر یہودی، برگ گرے کینیڈا کا نائب صدر یہودی، پیئر مینٹس فرانس کا وزیر اعظم یہودی، مائیکل ہاورڈ برطانیہ کا وزیر مملکت یہودی، برونو کریسکی آسٹریا کا چانسلر یہودی، مائیکل ہاورڈ برطانیہ کا وزیر مملکت یہودی، برونو کریسکی آسٹریا کا چانسلر یہودی، رابرٹ روبین امریکہ کا وزیر خزانہ یہودی، جارج سوروس ہنگری اور امریکہ کا معزز سرمایہ کار یہودی، والڈر آننبرگ امریکہ میں سوشل ویلفیئر اور چیریٹی میں مشہور شخصیت یہودی، میڈیا کے نمایاں نام CNN وولف بلیٹزر یہودی، ABC نیوز بربارا وولٹرز یہودی، واشنگٹن پوسٹ یوجین میئر یہودی، ٹائم میگزین ہنری گرونوالڈ یہودی، واشنگٹن پوسٹ کیتھرین گراہم یہودیہ، نیو یارک ٹائمز جوزف لیلیفیڈ یہودی، نیو یارک ٹائمز میکس فرینکل یہودی۔ واضح رہے کہ اوپر بتائے گئے تمام نام محض چند مثالیں ہیں، نہ کہ مجموعی طور پر ان ساری یہودیوں کا ذکر جن کی ایجادات یا مصنوعات سے بنی نوع آدم کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی نہ کسی طور پر پالا پڑتا ہے۔ کچھ اور حقائق: آخری 105 سالوں میں 1 کروڑ اور 40 لاکھ یہودیوں نے 180 نوبل پرائز حاصل کیے ہیں، جبکہ اس عرصے میں 1.5 ارب مسلمانوں نے صرف اور صرف 3 نوبل پرائز حاصل کیے۔ اس بات کو دوسری طرح لیتے ہیں، اوسطاً ہر 77,778 یہودی 80,000 سے کم کے حصے میں 1 نوبل پرائز آیا، جبکہ مسلمانوں میں 1 نوبل پرائز پر 50 کروڑ مسلمانوں کے پاس صرف 1 آیا۔ اب اس بات کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ یہودی اگر نوبل پرائز مسلمانوں جیسے تناسب سے حاصل کرتے تو ان کے پاس صرف 0.028 نوبل پرائز ہوتے، یعنی کہ 1 نوبل پرائز کا محض 1/3 حصہ۔ آئیے اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اس تناسب سے یہ انعام حاصل کیے ہوتے کہ جس تناسب سے یہودیوں نے حاصل کیے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس 19,286 نوبل پرائز ہوتے۔ لیکن کیا یہودی اس طرح اپنی کوئی شناخت بنا پاتے؟ اور کیا یہ شناخت محض اتفاقیہ ہے، فراڈ ہے، سازش سے ہے یا سفارش سے ہے؟ اور پھر مسلمان اپنی عظمتوں سے گر کر اس قدر تنزلی کا شکار کیوں ہوئے جبکہ تعداد میں واضح فرق موجود ہے؟ آئیے چند اور حقائق دیکھتے ہیں، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ تمام اسلامی ملکوں میں 500 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ صرف امریکہ میں 5,758 یونیورسٹیاں ہیں۔
اور انڈیا میں 8,407 یونیورسٹیاں ہیں۔ کسی بھی اسلامی ملک کی یونیورسٹی کا نام دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیوں کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے، جبکہ صرف اسرائیل کی 6 یونیورسٹیاں دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ مسیحی ملکوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرعی تعداد 90% ہے، جبکہ مسلمان ملکوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح تناسب صرف 40% ہے۔ مسیحی ملکوں میں 15 ملک ایسے ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح تناسب 100% ہے، جبکہ مسلمان ملکوں میں ایسا کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے جہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی شرح تناسب 100% ہو۔ مسیحی ملکوں پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے والوں کا تناسب 98% ہے۔ مسلمان ملکوں میں پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے والوں کا تناسب صرف 50% ہے۔ مسیحی ملکوں میں یونیورسٹی میں داخلے کا شرح تناسب 40%، جبکہ مسلمان ملکوں میں یونیورسٹی میں داخلے کا شرح تناسب صرف 2% ہے۔ معزز سامعین، یہی وہ واضح فرق ہے جو کہ ایک چھوٹی سی قوم کو پوری دنیا کے وسائل پر راج کرنے کی وجہ فراہم کرتی ہے۔ بہتر تعلیم ہی وہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر یہودی صدیوں سے دنیا کے وسائل پر قابض چلے آ رہے ہیں، جو کہ ہم مسلمانوں کا یہی المیہ ہے کہ ہم آج تک تعلیم کے میدان میں وہ توجہ نہ دے سکے جو کہ اس کا حق تھا۔